الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 86 ہے۔ آج انشاءاللہ اس کلاس میں ہم پہلے تو آیا نمبر 43 پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ 44 پہ چلیں گے۔ 43 نمبر جو آیا ہے اس میں الحمدللہ ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک کلمے کو دیکھا اور اس پہ تدبر بھی کمپلیٹ کر لیا ہم نے۔ یہ جتنے بھی اس کے اندر احکامات ہیں وہ سارے کس طرف اشارہ ہے؟ با جماعت نماز کی ادائیگی کی طرف، یعنی نماز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نماز جو ہے اس کے جتنے ارکان ہیں جو فرض ہیں جو ضروری ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان سب کا ذکر ہے۔ ویسے تو سجدہ اور رکوع کا ذکر ہے، لیکن یہ جو ہے اقنوتی قنوت، اس کے اندر پھر قیام کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دل کی حاضری کا بھی اور استقامت کا، سب چیزوں کا اس کے اندر سارے معنی آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ پھر مع الراکعین میں باجماعت نماز کا ذکر ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے کہ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ہیکل میں رہتی تھیں اور وہ اس وقت کے اعتبار سے مسجد تھی، تو ادھر جو بھی عبادات ہوتی تھی اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ باجماعت نماز اس سے پروو ہوتی ہے ان کی۔ اور لیکن پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا مجھے نا دو وہ ملے تھے، حضرت مجاہد اور اوزائی کا قول، تو لیکن اس کی مجھے کوئی ایتھینٹسٹی اتنی نہیں پتہ، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی تھی کہ دونوں ٹخنوں پر ورم آ جاتا تھا۔ اور اسی طرح اوزائی بھی فرماتے ہیں کہ مریم صدیقہ اپنی عبادت خانے میں اس قدر باکثرت اور خشوع اور لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی کہ دونوں پیروں میں زرد پانی اتر آتا تھا۔ تو یہ دو الگ الگ سے ان کے اقوال ہیں، تو اٹ مینس کہ ان کی عبادت کے بیسیکلی اس میں جو اشارہ ملتا ہے کہ ان کی عبادت کے حوالے سے، تو وہ اس میں جو لمبا قیام ہے کرنا اور باکثرت نمازیں ادا کرنا، وہ ظاہر ہے نوافل کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ تو شروع سے ہی بہت زیادہ عبادت گزار تھی، تو اس سے ان کی شخصیت کی سمجھ آتی ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں ان کے اقوال، ان کے بارے میں میں نے زیادہ سرچ تو نہیں کی، اس لیے کہ دیکھیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو آتا ہے نا کہ وہ بھی ایکسٹرا جو نوافل رات کے وقت تہجد پڑھتے تھے، تو آپ بھی اتنی لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے بھی پیر سوج جاتے تھے۔ آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث روایت، تو وہ اس کا پروف ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے جتنے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو ہم نے لاسٹ ڈسکس کر لیا نا کہ ان کے حوالے سے کہ ان کو نبوت نہیں ملی تھی، جو بھی رائے ہے لوگوں کی، لیکن تھی تو وہ اللہ کی بہت قریبی، اللہ کی پیاری اور اللہ کی صالحین صدیقین میں سے، تو اس لیے ان سب کے لیے خاص قسم کا کہتے ہیں نا کہ کام ہوتے ہیں جن میں عبادت جو ہے پہلے نمبر پہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ان کا رتبہ زیادہ تو ان کو عبادت کم ہو جائے، بلکہ زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کی نماز ہمارے لیے تو فرض نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ تو یہاں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو کس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کیا کرنا ہے۔ سارا تعلق جو ہے بیسیکلی ظاہری طور پہ تو عبادت سے ہی ہے نا، تو یہاں پہ جماعت سے الگ نہ ہونے کی بھی ایک تلقین ہے، اور وہ ہے نا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس آیت سے جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ نالج مل گیا حضرت مریم کے حوالے سے، لیکن
اصل مقصد کیا ہے ہمارا یہ علم حاصل کرنے کا، کہ ہماری عملی زندگی میں یہ چیزیں آئیں، ہر آیت کے ہر جملے میں جو کہا جا رہا ہے وہ ہماری اپنی عملی زندگی پہ ہم اس کو اپلائی کریں نا. یہ اصل ہے. اس سے ہم نے کیا لیسن لیا، کیا سبق لیا، اور ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس پہ یہ کیسے اپلائی ہوتے ہیں تمام جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں. تو اس آیت میں اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں جملوں میں تو وہ ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ڈسکس بلاغہ کے اس میں نا، کہ بلاغہ کے جو پوائنٹس تھے. لیکن اب ہم عمل کے لحاظ سے جو ہماری عملی طور پہ مثالوں کے ساتھ آپ نے بتانا ہے جہاں ضرور ہوگی مثال. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ آ جاتا ہے، پہلے تو یا مریم یعنی ندا کا جملہ، اور پھر دوسرا جملہ یہ، اور تیسرا جملہ پھر سجدے کے بارے میں، یہ الگ سے ایک عمل ہے نا. اور چوتھا جملہ جو ہے وہ کیا ہے، ورکعی مع الراکعین. اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. اگر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یا مریم، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار رہے ہیں نا فرشتے کے ذریعے. اس سے حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی اہمیت تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن ہم اس کو کیسے دیکھیں گے اپنے لیے. دیکھیں، اگر یہاں مریم کا نام ہے اور یہاں تمام عورتوں پر ان کو فضیلت دی گئی، چنا گیا، تو یہ عورت تھی نا. تو اب آپ جب یہ جو بھی یہاں سے لیسن نکالیں ایز اے عورت ہوتے ہوئے زیادہ سوچیں. ہیومن بینگ ہوتے ہوئے تو الگ بات ہے، لیکن وہ تو پورا قرآن ہی مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن خاص طور پہ ایز اے عورت ہوتے ہوئے اس آیت میں، چونکہ اس میں تو ڈائریکٹلی انتی کو ہی مخاطب کیا گیا نا، تو اس لحاظ سے آپ لوگ بتائیں کہ یہاں پہ کیا فیلنگ ہے آپ کی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو اسپیشل پروٹوکول دیا، ان کو اسپیشل پکارا ہے، اور وہ بھی نام لے کے. تو اس سے کیا ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے. میں تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کروں کہ جیسے نام لے کے پکارا، مخاطب کیا نا، کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت ہو جاتی ہے نا. اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی اہمیت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی آ رہا ہے حکم، تو اس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایز اے عورت ہوتے ہوئے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ، جب کہ ہمارے ہاں عورت کی اہمیت ہی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی لیکن اسلام نے آ کے اس کو زیادہ اہمیت دی نا. تو ایسے کچھ اور آپ کے ذہن میں اگر آئے تو بتائیں. چلیں کوئی مسئلہ نہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اقنوتی، اچھا، لی ربی کی. اب یہاں پہ آپ حضرت مریم کا نکال دیں ذہن سے. اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قنوت اختیار کرو اپنے رب کے لیے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ تو ہماری عام زندگی کے ساتھ اس کا ریلیشن بن سکتا ہے نا. تو یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کیا مطلب قنوت اختیار کرنا ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے ہم قنوت اختیار کر سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی پہ اس کا کیسے عملی طور پہ عمل اطلاق ہوگا. خاص طور پہ پھر خواتین کے حساب سے بھی بتائیں. قنوت کے میننگ تو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے نا. قنوت کے کیا میننگ ہے؟ اللہ کی اطاعت، عاجزی، عبادت میں مستقل مزاجی، یہ سب معنی ہیں نا، خشوع اور خضوع. اکارڈنگ ٹو سننا چلیں، بالکل ٹھیک. اور یہ جو معنی ہے نا قنوت کے، اس کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے، اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے. مثال کے ساتھ اگر آپ بتائیں، دنیاوی مثال کے ساتھ کیسے قناعت اختیار کرتی ہے. اور اس کے قنوت کے معنی بہت وسیع ہے نا، وہ سارے چیزیں ذہن میں رکھیں، جس میں مثلاً اگر ہم موٹی موٹی بات کریں، ایک تو اطاعت اللہ کی ہو گئی، پھر اس کے بعد عاجزی، وہ اس کا پارٹ ہے نا. تو اب ہر ایک جو اس کی خصوصیت ہے، معنی ہے، وہ الگ الگ استعمال ہوگا. اور پھر اس کے بعد استقامت. ٹھیک. اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات کی بات کری، خشوع اور خضوع ہر چیز میں. ٹھیک ہے، معاملات میں شاباش، اللہ کی اطاعت اختیار کرنا ہر چیز میں، عبادت ہر چیز میں. کوئی اگر آپ ظاہری اگزامپل دیں، خاص طور پہ اگر عورتوں کے حوالے سے تھے، عورتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اطاعت، عاجزی، خشوع، خضوع، یا یہ سب معنی
دل کی نرمی، سب اس میں معنی آ جاتے ہیں نا اس لحاظ سے اپنے رب کے لیے۔ اگر کوئی ذہن میں پوائنٹ آئے ایسا کہ جو ہماری عملی زندگی جو ہے اس میں جو پیش آتا ہے۔ شوہر کی اطاعت، ویری گڈ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ظاہر ہے شوہر کی اطاعت اس کے ساتھ شرائط ہے نا، کہ ظاہر ہے شوہر اللہ کی اطاعت ہے تو پھر اس کی اطاعت، اس کی غلط چیزوں میں شوہر کی اطاعت نہیں، بالکل ٹھیک۔ گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال، یہ بھی اطاعت ہی ہے۔ اطاعت کے علاوہ عبادت آپ ساتھ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور گھر کے جو کام ہیں، جی گھر کے معاملات، گھر کے کام، اور مطلب بہت ایک لمبی لسٹ بنے گی اگر آپ اس کو سوچیں۔ یہ تو بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، میں نے بھی بہت لمبا نہیں لکھا، لیکن مطلب ایک اس کے پوائنٹس دے دیے، اس کے بعد پھر انسان خود کر سکتا ہے۔ چلیں، آپ نے جو بتائی انشاءاللہ اس کو میں ساتھ ذہن میں رکھنا آپ نے۔ وسجودی، ادھر سے بتائیں وسجودی کا اطلاق کیسے ہوگا ہماری عام زندگی میں، کیونکہ اس کا مین مقصد آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں نا، سجدے کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ سجدہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ بہت ہی قریبی مقام ہے نا، اور جب انسان کا آپ سجدہ کرتے ہیں تو نا، تو اس کے اندر کیا کیا پوائنٹ آتے ہیں، اور پھر عورتوں کے لیے خاص طور پہ، یعنی خواتین کا عاجزی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے رویے میں عاجزی، اور جو کچھ بھی ہو سکے اس میں اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ سجدے کے حوالے سے خاص طور پہ دعاؤں پر زور، ویری گڈ، سجدے میں دعائیں خاص طور پہ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سجدے کے حوالے سے ہماری عملی زندگی میں کیسے اس کا اثر ہوگا، سجدے کو ہم عملی اپنی زندگی میں کیسے کرتے ہیں نا۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اپنی سر جو ہے پیشانی کو زمین پہ لگانا، تو یہ انسان کی، عورت کی شخصیت کے حوالے میں، عورت خاص طور پہ زیادہ کر رہی ہوں کیونکہ ہم ایز اے عورت سوچیں نا، ٹھیک ہے، سجدے میں دعائیں کرنا، ٹھیک ہے، چلیں اوکے۔ آخری دیکھیں، ورقعی مع الراکعین، جی اب بتائیں اس والے حصے سے، اس والی جملے میں عملی طور پہ کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ مع الراکعین، رکوع اور مع الراکعین، روزمرہ زندگی کے کاموں میں، اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے بھی، اس میں عورتوں کے لیے کیا لیسن ہو سکتے ہیں، یا کیا عملی طور پہ ہمیں پوائنٹ مل سکتے ہیں، مثال کے ساتھ بتائیں رہنا۔ ویری گڈ، ویری گڈ پوائنٹ، مار راکین۔ ویسے تو یہاں با جماعت نماز کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو با جماعت نماز ہے یہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے نا، ورنہ تو الگ الگ نماز، مطلب جب دیکھیں آپ ویسے بھی جب ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے نماز میں، وہ والی خشوع اور خضوع نہیں آ سکتا، کیونکہ ارد گرد لوگ اگر ایسے ہوں نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ساتھ کھڑی ہوئی خاتون بھی اگر آپ کو وہ کر رہی ہو اریٹیٹ کسی وجہ سے، اس کے کپڑے یا اس کی نماز کا طریقہ، جو انکانشیسلی آپ جتنا مرضی کوشش کریں آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اکیلے نماز زیادہ اچھی لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے نا، جی میل ملاپ بھی ضروری ہے، ویری گڈ، اجتماعیت، بالکل، شاباش۔ اس میں پھر آپ بہت لمبی عملی طور پہ ہم کیسے یہ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ میں لوگوں کے ساتھ رہنا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے قرآن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، صالحین کی صحبت، وہ کیا ہے، تو جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں قریب، اور یہ تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، خالی بیٹھ کے غیبتیں تو نہیں نہ کرنی، تو وہ ساری عملی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد عمل جو ہے خالی اپنے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے نا، اور خاص طور پہ مسلمان کا بھائی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مل کے پھر کیا ہے، میں آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں نا تاکہ آپ ادھر تک پہنچ جائیں۔ ویری گڈ، دعویٰ نیکی کے کام مل کے کرنا، لیکن اس سے پہلے علم حاصل کرنا،
علم کے بغیر تو آپ کو کچھ بھی دنیا کا کام کرنا ہے، اس کے لیے اس کا طریقہ پہلے جاننا ہے، اور طریقہ جاننے کے لیے ظاہر ہے ہماری شریعت ہے، دنیاوی طریقے نہیں اختیار کرنے۔ ہاں، جدید جو نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ تبھی تو پھر آپ آگے چل سکیں گے نا۔ جی بالکل، آج کل تو اے آئی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ۔ چلیں، بہرحال اس پہ اگر میں آپ کو ٹائم دوں نا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس نکال سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس لیے جو میں نے لکھے ہیں پوائنٹس وہ بھی دیکھ لیں، اور آپ لوگوں نے جو ایڈ کیے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، ان کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے اندر ورڈنگ کیا کہتی ہے، اس کی لغت کیا کہتی ہے، اس تمام چیزوں کی روشنی میں ہر جملے میں کیا ہے، یہ نہایت ہی جامع ہے، بہت چھوٹی سی، لیکن عملی ہدایت پر مشتمل ہے، عملی۔ کیونکہ آپ نوٹ کریں ویسے بھی ورڈنگ سے بھی دیکھیں تمام اعمال ہے نا، تو عملی طور پہ اس کے اندر ہے۔ جی آپ نے بالکل اچھا پوائنٹ لکھا، صبر کرنا ہوگا ساتھ رہنے کے لیے، زبردست، ایگزیکٹلی اس کو میں مس کر رہی تھی، کیونکہ یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے نا، یہ قنوت کے اندر ہی یہ معنی آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سب آپس میں ریلیشن ہے نا، نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں آپس میں ان کا تعلق ہے۔ تو یہ جناب عملی ہدایت پر مشتمل، یہ ہدایات ہے نا، دیکھیں حضرت مریم کو ڈائریکٹ ہدایات دی گئی ہیں، سارے امر کے سیگے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک عورت کی تربیت کا ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے۔ اب وہ تربیت میں پھر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ ہدایت ہر مومن مرد اور عورت کے لیے، صرف عورت کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ اس میں مخاطب بنتی ہے تو وہ ذرا ہم اپنے اوپر کام زیادہ کر لیں، کیونکہ مردوں کے لیے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں آیات۔ تو اس میں عبادت، اب نوٹ کیجئے گا نا، یہ سارے جو الفاظ ہیں اسی میں ساری ہمارے لیے عمل بھی آ جائے گا۔ سب سے پہلے عبادت، انکساری، یہ ساری چیزیں پیدا کرنی ہے اپنے اندر، اطاعت، ٹھیک، اجتماعیت، اور یہ کہاں سے نکلے ہیں سارے ورڈ، یہ اسی کے اندر، انہی میں سے۔ بہت خوبصورت درس موجود ہیں ان چیزوں کے۔ اب ہم آیت میں ہر حصے کو الگ الگ دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں کیا عملی اسباق ملتے ہیں اور ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے نافذ کریں گے۔ سب سے پہلے یا مریم، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ اے مریم، اس سے کیا بات نکلتی ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور شفقت اور توجہ کا انداز ہے۔ حضرت مریم کے لیے تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہر عورت جب اپنے اوپر سوچے سمجھے کہ اللہ اسے نام سے جانتا ہے، یہاں تو ان کا نام لے لیا نا، اب یہ تو قرآن میں آیا ان کا، کیونکہ ان کو نا انہی کے ذریعے تو ہمیں لیسن دینا تھا، لیکن ہم خود سوچے کیا ہمیں اللہ نہیں جانتا؟ اللہ ہمیں بھی پکارتا ہے، ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پکارتا ہے، ہم سنتے نہیں ہیں، ہم اس طرف توجہ نہیں۔ کیا حضرت مریم علیہ السلام کی طرح خشوع اور خضوع ہوتا ہے ہمارا، یا ہماری عبادات یا ہماری زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے نا؟ ہم تو اپنی زندگی میں اتنے بیزی ہیں، لیکن جانتا تو ہے نا ہمیں، اور نام سے ہی جانتا ہے، جانتا ہے نا کہ میں کون ہوں، آپ کون ہیں، یہ سارے نام، یہ سب پہچان اللہ نہیں دی ہے نا؟ تو ہر ایک کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ اللہ کا کلام صرف مردوں سے نہیں ہے بلکہ عورتوں سے بھی براہ راست مخاطب ہے۔ مسئلہ یہ اکثر میں یہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو جب پڑھتے ہیں نا ہم قرآن، یا تو اس میں زیادہ تر تو سیغے مردوں کے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تغلیباً ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ سب کے لیے حکم ہوتا ہے، اور انڈیویجولی اگر خاص ہو جیسے کہ یہاں ہے تو یہ پھر خاص طور پہ عورت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں بھی جو بھی حکم ہے وہ سوچے کہ یہ جب اللہ مخاطب ہے ہم سے تو وہ مجھ سے بھی ہے، میں انڈیویجول، سب نہیں۔ تو یہاں جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ انفرادی طور پہ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہے، تو تم تنہا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، تمہیں مخاطب کرتا ہے،
خطاب کرتا ہے تم سے. تو یہ فیلنگ ہونی چاہیے ہم عورتوں میں بھی جب ہم اللہ کا کلام پڑھیں، کوئی حکم پڑھیں، کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہو نا، امر یا نہیں، روک رہے ہو، چاہے سیغہ کوئی بھی ہو، چاہے جمع کا سیغہ، چاہے مذکر کا سیغہ کوئی بھی، لیکن مجھے انڈیویجولی سوچنا ہے کہ یہ مجھے حکم دیا اللہ نے، میرا نام لے کے دیا. اب میرا نام کہیں لکھا تو نہیں جائے گا نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے، میں نے عمل کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، اس کو اگر آپ لوگ سمجھ جائیں. بات کلیئر ہوئی ہے؟ مریم علیہ السلام سے تو کام لینا تھا، ان کی ایک پہچان تھی. تو اس طرح ہم انسانوں میں سے بھی تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں نا، مختلف قسم کے، ہمیں بھی تو چنتے ہیں نا مختلف ڈیوٹیز کے لیے. کئی دفعہ ہمیں یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم کچھ دن کے لیے کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ اگلی آیت میں پھر آئے گا، اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو نمبر 2 پوائنٹ دیکھیں، اے مریم اقنوتی لی ربی کا، قنوت اختیار کرو، یعنی خالص اطاعت، عاجزی اور فرما برداری اختیار کرو. جو قنوت کے عام معنی ہے نا، عملی مفہوم جو ہے قنوت کا کیا ہے؟ قنوت میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت، دل کی نرمی، یہ سارے پوائنٹ، کیونکہ اس کے اندر پھر مختلف سچویشنز آ جائیں گی نا. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت، دل کی نرمی، جھکنا، عاجزی، اور عبادت میں مستقل مزاجی، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کے آگے جھکنا. یہ سارے معنی اس کے اندر عملی مفہوم. اب اس کا ہمارا روزمرہ زندگی میں اطلاق کیسے ہوگا؟ ہم تو اتنے بزی رہتے ہیں، رائٹ؟ تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس آیت کے اندر نماز کا وہ ہے اشارہ، نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی ہے نا. پھر اس نماز، ہماری جو نماز ہے ویسے بھی وہ ہمیں سکھاتی ہے نا، خالی نماز کوئی اٹھک بیٹھک والی نماز تو نہیں ہے نا، وہ ہماری عملی زندگی کا چلتا پھرتا وہ ایک پریکٹیکل کہتے ہیں نا تربیت ہے ہر وقت کی. تو دن بھر کے کاموں کے درمیان نماز وقت پہ ادا کرنا، یہ عملی طور پہ اللہ کی اطاعت کی جب بات کریں گے، اور خاص طور پہ عبادت میں مستقل مزاجی، قیام ہے نا لانگ، تو مستقل، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ چونکہ عورتیں ذرا دن بھر زیادہ بیزی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے کہ اس لیے وقت پہ ادا کرنا. ہم اکثر میں نے دیکھا ہے خواتین زیادہ تر تو نماز چھوڑ ہی دیتی ہیں، اور اگر پڑھتی بھی ہیں تو ڈیلے کر کے، سارے کام کرنے ضروری ہیں پہلے، جبکہ وہ نماز کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے نا ایسے. یہاں تک کہ باورچی خانے یعنی کچن میں بچوں کے ساتھ یا آفس میں کام کرتی ہیں، تو اس جو بھی کام دنیا کا ہو رہا ہو کسی بھی ٹائم کا، تو اس کے اندر سے ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کی طرف آنا ضروری ہے. تو یہ جو ہے اس میں بہت ضروری ہے. مریم، یہاں مریم علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا، تو یہ نہیں سمجھے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے قنوت اختیار کرو. پھر اس کے بعد اب اس کے اندر ظاہر ہے دل کی نرمی، عاجزی، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو مشکل حالات میں صبر کرنا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کہا تھا خاموشی اور دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع. زیادہ جلدی خواتین پریشان بھی ہو جاتی ہیں اور شور مچاتی ہیں. آزمائشوں میں بھی صبر کے ساتھ اطاعت پہ قائم رہنا، چاہے مشکل حالات آئے، اور مشکل حالات پھر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، خاص طور پہ سسرال میں یا کام پر، کیونکہ عورت کے لیے ذرا زیادہ ہی مشکل ہے نا. نہیں، خاموشی یعنی شور نہیں مچانا، یہ عمل ہو رہا ہے. قنوت کا جو ہے نا اس کے اندر یہ سارے پوائنٹس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم کچھ اچھا کریں تو اللہ کی رضا کی نیت سے کریں، کیونکہ عورتوں میں یہ بھی ایک زیادہ خاص طور پہ خرابی ہوتی ہے جتانے کی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہسبینڈ کو بھی جتانا، بچوں کو بھی جتانا، اور باقی لوگوں کو بھی، یعنی ایک دم سے آگے سے واپسی چاہیے. جیسے کسی بیمار کی خدمت، خاص طور پہ ساس کی خدمت ہے یا سسر کی، اپنے ماں باپ کی تو پھر بھی آپ کرتے ہی ہیں، ان کے ساتھ ایک فیلنگ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ کوئی ایسے رشتوں کی یا دوسروں کی. اور اس کے علاوہ کھانا پکانا، بچوں کو تعلیم دینا، یہ ساری چیزیں یہ ہماری روزمرہ زندگی کے کام ہے نا.
تو ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے. یہ قنوت کے اندر آتے ہیں، قنوت کے جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. تو اصل اطاعت، تو پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو پھر یہ کیا بن جائیں گے؟ اگر یہ جنرل کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے کریں گے کہ میں اس لیے کر رہی ہوں، کیا بن جائیں گے؟ عبادت. ریئل جو عبادت ہے، جو ہمیں عبادت جس پہ ہمیں اجر ملنا ہے، اس کا ریوارڈ ملنا ہے، وہ عبادت بن جائیں گے. تو یہ قنوت کا پوائنٹ ہے خاص طور پہ عورتوں کے لیے سبق. پھر میں نے الگ سے لکھ دیا گھرداری، بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت، سب عبادت بن سکتے اگر نیت اللہ کے لیے. روزمرہ کاموں میں جلد تھک جانا یا نیت کھو دینا قنوت کے خلاف ہے. ثابت قدمی کا جذبہ پیدا کرے. کیا خیال ہے آپ کو؟ کچھ آئیڈیا ہوا کہ اس لفظ کے اندر سے ہم اپنی عملی زندگی کے لیے کیسے پوائنٹ نکال سکتے ہیں صرف اس قنوت؟ چونکہ یہ سارے جو اس کے معنی ہیں نا قنوت کے، جو میں نے یہاں پہ وہ لکھے ہیں بہت شارٹ سے، اس میں تو بہت وسیع معنی ہیں. یہ سارے کے سارے ہماری عملی زندگی میں، کیونکہ عورتیں خاص طور پہ دیکھیں نا، گھرداری میں واقعی تھک جاتا ہے انسان. روز 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 وہی روٹین، پھر آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، یا آپ کی مشکل اور طرح کی پرابلم، ذہنی طور پہ تھکن ہو جاتی ہے ایک ہی روٹین سے، اور واقعی فزیکل بھی ہو جاتی ہے. پھر ایج کے ساتھ ساتھ اور طرح کے مسائل. تو ان سب چیزوں کے ساتھ پھر اور خاص طور پہ جو شوہر کی خدمت کے حوالے سے، یعنی شوہر اور شوہر کے ساتھ فیملی بھی ہو، تو ان لوگوں کے رویے، ان کے مزاج، ان کو برداشت کرنا، اس کے اندر پھر مستقل مزاجی چاہیے نا آپ کو، نہیں؟ جی بالکل. خاص طور پہ عورت کی فزیکل، جو آپ نے ماشاءاللہ صحیح پوائنٹ لکھا کہ اس کی ہارمونل چینجز ہوتی ہیں جو وہ افیکٹ کرتی ہیں. یہ تو بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے آپ میڈیسنز کھاتے ہیں، ان کے افیکٹس ہوتے ہیں سم ٹائم آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتے، ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، یا پھر آپ میں کوئی وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے. سو مینی تھنگس. تو آپ کے مزاج میں چینج آتی ہے. لیکن یہ چیزوں کی اویئرنیس ہونا ضروری ہے نا. جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ چلتا ہے تو ایزی ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو اس لیے قنوت کے خلاف ثابت قدمی کا جذبہ، یعنی نیت کھو دینا، یا قنوت کے خلاف ہے کہ جلد تھک جانا. جسمانی طور پہ تو تھکتا ہے بندہ، یہ نہیں ہے کہ نہیں تھکے گا، لیکن اصل چیز ہے ذہنی طور پہ نہ تھکے. تو یہ اس کے اندر مین پوائنٹ ہے. انشاءاللہ ان کو اب آپ نے سوچنا ہے. اچھا ایک چیز ادھر میں ابھی ایڈ کرنے لگی ہوں جو میرے ذہن میں آئی ہے، کہ ہمارے ہاں خواتین، آپ خود بھی سوچیں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی کہا کریں. میں تو کہہ دیتی ہوں جب کوئی یہ بات کرتا ہے تو اس کو سمجھاتی ہوں میں یہ بات. اکثر آپ نے نوٹ کیا ہے خواتین ہر وقت جب تھوڑی ایج بڑھتی ہے، میں تو بس اب بوڑھی ہو گئی ہوں، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آ گیا. اور یہ کوئی سچ مچ والے بڑھاپے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. آلموسٹ 40 سال یا اس طرح. اس کے بعد خاص طور پہ جو عورتیں اپنے بچوں کو بڑا کر لیتی ہیں یا ان کی شادیاں کر دیتی ہیں، یا شادیاں نہیں بھی ہوتی تو وہ اپنے جوگے ہو جاتے ہیں، یعنی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ڈپینڈ نہیں کرتے ماں باپ کے اوپر. تو اس وقت تو وہ ایسے جیسے اب میں فارغ ہو گئی ہوں نا، تو بس. تو اب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں بڑھاپے سے کہ میرا تو اب بڑھاپا آ گیا تو اب ختم. ہر وقت وہ پھر ذہنی طور پہ جب یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر فراغت مل گئی ہے تو پھر تو وہ اصل ٹائم ہے جو اپنے اصل اللہ کے لیے اور اپنے لیے گزارنا ہے. پہلے تو جو ٹائم ہوتا ہے آپ اپنے بچوں اور فیملی اسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر اگر آپ فارغ، اول تو خیر اب فراغت تو پھر بھی نہیں ہوتی ہے، جو ہمارا لائف سٹائل بن چکا ہوا ہے. چاہے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ان کے بچے ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، فراغت نہیں ہوتی ہے آپ کی نا، وہ چلتا ہی رہتا ہے سو ان سو. تو بہرحال یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے خواتین کے لیے یہ والا. ٹھیک ہے آگے آ جائیں. اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے مختلف مثالوں سے، لیکن وہی بار بار میں کہوں گی کہ ٹائم کی کمی. وسجدی، اور سجدہ کرو. اس میں عملی مفہوم، اور سجدہ کرو.
اب یہ سجدہ کرو ہمارے دماغ میں تو یہی آتا ہے نا کہ اپنا سر جو زمین پہ لگانا جو سجدے کا طریقہ ہے، لیکن سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پوائنٹ ہے، قرب مقام جس کو کہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ سے آپ قریب ہوتے ہیں. لیکن صرف جسم نہیں، روح کے ساتھ قربت، دونوں کا جھکاؤ ہے. یہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ بندے کی عاجزی کی معراج ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ہی دیکھیں آپ نے کتنے سجدے کیے، کتنی نوافل لوگ پڑھتے ہیں، یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں. لیکن جب عملی زندگی میں وہی لوگ آتے ہیں استغفر اللہ، تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ پھر لوگ دین سے اسی لیے بھاگ جاتے ہیں. جو لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا یا دین پہ نہیں ہوتے، تو وہ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کے پھر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ اگر ایسے کرنے والے، وہ ظاہری طور پہ عبادت کو زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. مطلب ظاہری جو لبادیں ہیں ہمارے، مثلا ہمارا لباس یا ہماری عبادات، وہ جسم کے ساتھ تو ہوتی ہیں، اصل چیز روح کے ساتھ جھکنا ہے. تو سجدہ بہت ہی اہم عبادت کا جز ہے، جو صرف جسمانی عبادت نہیں، روحانی عبادت ہے، تاکہ ہمارے اندر پھر اس سے کیا عاجزی. کیونکہ دیکھیں نا زمین پہ آپ سر لگا رہے ہیں، تو ایسا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نماز کے بعد تو عام دنیا میں جاتا ہے، تو وہاں بھی پھر اس کی عاجزی ہونی چاہیے نا. وہاں اتنا اکڑ جاتا ہے، اندر سے نماز پڑھ کے آیا اور آ کے پھر وہ لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک. بالکل اصل چیز عبادت کے ساتھ اللہ کی حکم کے مطابق عمل ہے. بالکل. تو جو سجدہ ہے خاص طور پہ اس سے کیا کہ دن بھر کی نمازوں میں سجدے پر غور کرنا ہے کہ میں صرف جسم جھکاتی ہوں یا دل بھی جھکاتی ہوں. پہلے تو اللہ کے سامنے میں دل بھی کیا جھکاتی ہوں یا خالی جسم میرا جاتا ہے. پھر تکبر، ضد، انا، یہ ساری چیزیں ایسے بندے میں پیدا ہو سکتی ہیں جو دل بھی جھکاتا ہو، کہ بجائے جھکنے والا رویہ اپنانا. جیسے گھر میں اختلاف ہو تو خاموشی یا معافی مانگ کر سجدے جیسا انکساری رویہ دکھائیں. دیکھیں نا اللہ کے سامنے تو اپنی پیشانی زمین پہ رکھنے کا مطلب ہے کہ میں زیرو ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے سامنے ہے نا. بندوں کو تو سجدہ کر ہی نہیں سکتے نا، ظاہر ہے بندوں کے سامنے تو یہ عمل کرنا ہی نہیں. لیکن انسانوں کے ساتھ اس کو کیسے پیش آنا ہے، یعنی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے تو خاموشی اختیار کریں. جہاں ضرورت ہے وہاں بولے بندہ، ہر جگہ خاموشی نہیں ہے، ہر زیادتی بھی نہیں برداشت کرنی. یا اگر ضرورت ہے تو معافی مانگے. تو یہ کس کے ایکول ہو گیا؟ سجدے کے، بندوں کے سامنے ایگو مینجمنٹ. بالکل. یہ سجدہ جو ہے یہ ہمارے لیے تھراپی ہے. یہ ساری جو خرابیاں ہیں نا، ان کو بجا، اور یہی اصل مسئلے ہیں ہمارے روزمرہ زندگی کے. یہ عملی طور پہ ہم اس کو عمل میں لا سکتے ہیں. ہم تو خالی عبادت کی حد تک دیکھا ہے نا ہم نے، لیکن اصل میں یہ ہے نا. تو یہ رویہ ہمارا جو ہے، جہاں پہ ہم سخت ہوتے ہیں یا جہاں ضرورت ہے معافی مانگنے کی، جہاں خاموش رہنے کی نا. تو سجدہ اللہ کی بڑائی کو ماننے اور اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنے کا بہترین ذریعہ. تو اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہاں بھئی میں کیا ہوں. پھر خواتین کے لیے خاص طور پہ نماز میں سجدہ صرف فرض نہیں ہے، دل کی نرمی اور اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے. یہ بار بار میں دل کی نرمی والا پوائنٹ میں نے خواتین والے حصے میں اس لیے لکھا ہے کہ خواتین آدمی پھر بھی نرم ہو جاتے ہیں. خواتین جو ہے نا وہ بڑی، جب سخت ہو جائے نا عورت تو پھر بہت سخت ہو جاتی ہے. وہ پھر اس کو کہتے ہیں نا توڑنا چٹانوں سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے دل کی نرمی، اللہ سے تعلق کی بنیاد. عورتیں خاص طور پہ عبادت میں اخلاص اور خشوع کی مشق کریں. تنہائی میں سجدہ، جیسے رات کے وقت یا بچوں کے سونے کے بعد اللہ سے دل کا راز کہنا، یہ بہترین روحانی علاج ہے. کیوں عورتوں کے لیے یہ کیوں خاص طور پہ ہے، بتائیں ذرا. یہ روحانی علاج یہ بتائیں عورتوں کے لیے کیوں خاص طور پہ یہاں میں نے الگ سے پوائنٹ لکھا ہے، اس کی ریزن آپ بتائیں. ہاں بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ دن بھر عورتیں بزی ہوتی ہیں تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا. اور خاص طور پہ جیسے دل کی نرمی، اللہ سے تعلق کی بنیاد، تنہائی میں سجدہ،
کرنا، اللہ سے دل کی راز کہنا، اس پوائنٹ، اور روحانی علاج. وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، ویری گڈ. جلدی ہرٹ ہو جاتی ہیں، ویری. خوشی کو کسی کو تو بتانا ہے، ویری گڈ. یہ میں چاہتی تھی آپ یہ والا پوائنٹ کسی طرح نکال کے لائیں. یہ شن بھی خالص نہیں ہوتی، ویری گڈ. دیکھیں خواتین کے ساتھ جو حالات ہیں نا ان کا الگ سے، ایک تو آپ نے کہا نا جذباتی ہوتی ہے، ان کی ایموشنل جو اپ اینڈ ڈاؤن ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو ان کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے، اور ویسے ہی عورت کو بنائی اللہ تعالیٰ نے ایسے، کوئی خرابی تو نہیں ہے نا، کنٹرول نہیں ہے نا اس کا دل کے اوپر، اپنے جذبات کے اوپر نا. تو پھر وہ سم ٹائم وہ اس طرح ہوتا ہے کہ سہ سہ کے، اگر وہ بولنے والی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو سہ سہ کے پھر وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے نا بندہ اندر تک، اس کے تنہائی. اور یہ سچ ہے، اس کو لونلی نیس فیل ہونے لگتی ہے، کیونکہ ارد گرد جتنے بھی، اور آپ دیکھیں نا آج کل کے جو رشتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں، سب کی بات نہیں کرتی ہوں میں، جنرلی بات کر رہی ہوں میں. روز زندگی میں مشاہدہ آپ کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، یا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو باقی ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ شوہر لے لیں یا بچے ہیں یا سب لوگ ہیں، یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. وہ ایک بیچاری عورت ہوتی ہے سم ٹائم جو سب سہ رہی ہوتی ہے اور خاموشی سے، جب وہ کرتی جاتی ہے نا تو ان کو بھی عادت پڑ جاتی ہے. جو عورتیں خاص طور پہ خود اپنا حق نہیں مانتی ہیں، بس کرتی رہتی ہیں، اپنے لیے بولتی نہیں ہیں اپنے لیے کچھ، تو وہ ان لوگوں کو بھی سارے، صرف شوہر بچے نہیں، سارے رشتے، ایون بہن بھائی سب لوگ، وہ کہتے ہیں یہ تو بس کرنے والا ہے، یہی کرے گا نا. وہ سوچتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں نا، اور وہ چپ کر کے کرتی رہتی تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ سچ ہے، ان کو وہ رہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بھی کوئی، پھر وہ آہستہ 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 ذہنی مرض بن جاتا ہے. تو پھر جب اللہ کے ساتھ معاملہ مضبوط ہو نا تو پھر آپ ایک کو کہتے ہیں نا بچت ہو جاتی ہے، پھر آپ کا کہ ذہن میں وہی آتا ہے نا کہ چلیں اللہ تو ہے نا میرے ساتھ، اور پھر اللہ سے اپنے راز و نیاز کر لینا، بول لینا، دعائیں مانگ لینا، تو اس سے بڑا سکون ملتا ہے نا تنہائی میں. مطلب ایک فیکٹر میں یہ بات کر رہی ہوں، دوسرے بہت سے فیکٹر ہیں. پہلے میں آپ کی ساری پوائنٹس پڑھ کل آپ نے صحیح لکھا کہ ان کو علاج چاہیے اپنی مینٹل سٹیٹس کا. ہمارے ہاں تھراپیز پہ جانا یہ تو ہے بھی نہیں اتنا کامن، اور اگر ہو بھی تو یہ کوئی آسان تو نہیں ہے نا کرنا. پہلے تو پروو ہو اور وہ مانے اگلا بندہ بھی اور دوسرے بھی. اور آپ نے کیا لکھا، بیسیکلی بیلنس لائف سٹائل ود بیلنس ایٹیٹیوڈ کا حکم ہے، گریسفل بیہیویئر، ناٹ ویری روڈ، ناٹ اننیسیسری اوبیڈینٹ. لیکن اس کے لیے دیکھیں نا پھر پوری یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بیلنس کے لیے تو پورا ایک کہتے ہیں نا پریکٹس چاہیے نا، ساری چیزوں کا نالج بھی چاہیے، اور پھر اس کے بعد کنٹرول، مین چیز تو کنٹرول ہے. اور پھر سارے اتنا آپ مضبوط ہو جائیں کہ آپ پھر اللہ کے ساتھ اتنا جو تعلق آپ کا قائم ہو جائے کہ پھر آپ کو لوگوں کا ہرٹ نہ لگے نا. تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز میں بیلنس بتایا گیا نا. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا ہے اسپیک ویئر ایور نیڈ بٹ ڈونٹ بی لاؤڈ ٹو اینی مینس. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن کبھی کبھی بندہ پھر ایسے پوائنٹ پہ آ جاتا ہے جب بول پڑتا ہے، جب آپ کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا نا ایک لمبے ٹائم تک، تو پھر اس کو بولنا پڑتا ہے، تب اگلے سنتے ہیں. دا بیسٹ علاج اللہ سے تعلق جوڑنا. بالکل اس پہ میں بات کروں گی. یہ بھی ایک تھوڑا سا مس کنسپشن ہے کہ بس میرا اللہ ہے، دوسرے جو مرضی زیادتی، اپنے اوپر زیادتیاں نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ بھی غلط رویہ. آپ جتنا مرضی دیکھیں، آپ اگر انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں نا، خالی یہ سوچنا کہ میرا اللہ کے ساتھ مضبوط ہے تعلق، اللہ کے سامنے رونا، وہ غلط ہے. اس طرح آپ انسان ہیں، آپ نے انسانوں کے بیچ میں رہنا ہے، تو پھر آپ اللہ ہی نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے اوپر ظلم نہ ہونے دو. صبر کا مطلب یہ نہیں، بالکل ہمارے یہاں بہت غلط سسٹم ہے. اور جب کوئی بولتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بولنا شروع ہو گیا. تو اس کے لیے ہمیں صحیح ایک بیلنس پتہ ہونا چاہیے، اور وہ سیکھنا کہاں سے ہے؟
جو آپ نے ابھی اوپر لکھا ادھر سے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، کونسلنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، لیکن عام طور پہ کونسلنگ آپ کہاں سے لے؟ تو یہ کونسلنگ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم قرآن کو صحیح طرح سمجھے نا ڈیپتھ میں، اور اس طرح دیکھیں نا ابھی جس طرح ہم ڈسکس کریں، تو یہی کونسلنگ ہے خود بخود ہمیں آ جائے، سمجھ آ جائے کہ کونسلنگ کہاں سے لینی ہے۔ اب باہر جا کے کونسلنگ ہر کوئی تو نہیں لے سکتا نا، تو یہ اللہ ہمیں کونسلنگ کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال پھر عورتوں کی ایک اور پوائنٹ، یہ تو ہم لوگوں نے اس سینیریو میں بات کی ہے نا، عورتیں خاص طور پہ عورتیں جلدی بدگمان ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ ایسے بدگمانی ان میں آتی ہے، پھر جو بھی خرابیاں ہیں، مثلاً غیبت والا معاملہ، اور اسی طرح جلد بازی، اور سو مینی تھنگس عورتوں کی جبلت میں جو رکھی گئی ہیں، اور اسی لیے تو وہ حدیث کے حوالے سے کہ وہ ٹیڑھی پسلی ہے تو اس کو سیدھا نہیں کرنا نا، بالکل۔ تو قرآن سے بڑے تو کونسلنگ ہے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن کو اگر سمجھیں تو پھر صحیح طریقے سے، خالی ایسے پڑھ لینے سے تو نہیں نا کونسلنگ ہوگی، اس کی اصل اب یہ دیکھیں نا، یہ والی آیت کونسلنگ ہے ایکچولی، یہ تربیت ہے نا حضرت مریم کی۔ حضرت مریم جو تھی انہوں نے تو بہت بڑا کام کرنے جا رہی تھی، تو ان کے ساتھ جو ہونے والا تھا آگے، اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے نا۔ ابھی تک تو وہ اچھے ماحول میں رہی نا، اچھی اس میں اللہ اللہ کر رہی تھی۔ دیکھیں نا، اگر کسی بندے کو مسجد میں بٹھا دیا جائے، اعتکاف کی حالت جو ہوتی ہے، وہ اعتکاف کی حالت میں تھی ایک طرح سے نا، تو پھر وہاں تو بہت اچھا لگتا ہے نا، اللہ سے تعلق بھی جڑا رہتا ہے، سارا کچھ اللہ اللہ کر رہے ہیں آپ، سارا کچھ اچھا اچھا، ساری خرافات سے دور ہے انسانوں کی اور یہ سوشل میڈیا کی سب چیزیں۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں سارا کچھ آپ کے ارد گرد اتنا خوفناک چیزیں ہیں، اور اس میں پھر آپ کا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا وہ بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے پھر آپ اس چیز کو، اب حضرت مریم جو تھی ابھی تک تو اعتکاف کی حالت میں تھی، اب انہوں نے وہاں سے نکل کے مشکل حالات کا سامنا کرنا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تو یہ ہماری بھی ٹریننگ ہے، یہ ان کی ٹریننگ تو ہے ہی لیکن ہماری بھی ہے۔ تو سجدہ جو ہے بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، اور اس میں تو مزہ بھی بہت آتا ہے دعائیں بھی مانگنے کا۔ تیسرا پوائنٹ، تیسرا جو جملہ ہے، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا عملی مفہوم ہم سب آلریڈی دیکھ چکے ہیں، معنی مطلب اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں بلاغہ کے بھی سارے، لیکن اس سے عملی کیا بنتا ہے؟ اجتماعی عبادت کی اہمیت۔ اصل میں تو یہ ہے نا، جماعت میں نماز، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا، تنہا عبادت کی بجائے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنانا، اکٹھے گروپ پہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے جماعت پہ۔ اب اس میں ہماری روزمرہ زندگی کے کیا ہے؟ اس میں تو ہمارے لیے بہت سارے عمل ہیں نا، سوشل کمیونیکیشن، ایک ہی لفظ میں ساری بات آ جائے گی، لیکن اگر انڈیویجولی بہت سارے کام ہیں جو ہم سوچیں تو ہوں گے۔ خالی سوشل تو اکثر لوگ بہت ہوتے ہیں، پارٹیاں بھی بہت کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے گھر میں جماعت کی شکل ممکن ہے، پہلے تو ہم نماز کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر اس طرح کا ماحول ہے، اکٹھے لوگ ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو آدمی ہے تو ان کے پیچھے جماعت پڑھیں، لیکن اگر چاہیں تو ماں، بیٹی، بہنیں یا شوہر، ٹھیک ہے، بیوی مل کر نفل یا تلاوت کریں، مطلب اجتماعی عبادت کی بات ہو رہی ہے نا، رائٹ؟ مسجد میں خواتین کے لیے مخصوص جگہ ہو تو ضرور جائیں، ہمارے ہاں تو ہے لیکن بیک ہوم میں نہیں ہوتی ظاہر ہے اتنا زیادہ، لیکن اگر کہیں ہو تو ضرور جائیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک فیلنگ ہی اور ہوتی ہے نا، باقاعدگی سے تو نہیں جا سکیں گی لیکن جائیں، اجتماعی خیر کے کاموں میں حصہ لیں۔ اس سے اب دیکھیں نا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اجتماعیت، تو اب یہ جتنے بھی کام عبادات ہے نا، صرف کوئی نماز کی عبادت کی بات نہیں ہے یہاں، اس کو اپلائی کرنا ہے نا ہم نے، تو اجتماعی خیر کے کاموں میں حصہ لینا مل کے، ٹھیک ہے نا، مینگل وتھ پیپل اراؤنڈ ان آل سچویشن، جیسے صدقہ جمع کرنا مل کے، یتیموں کی مدد، خواتین کے دینی تعلیم مل کے، یہ اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، اجتماعیت کا تجربہ حاصل ہو،
اس طرح کے شروع میں نہیں سمجھ آئے لیکن ہوگا پھر، اور اس سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اتحاد، یکجہتی، ہم آہنگی، عاجزی کا احساس. یہ پھر قنوت دیکھیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی ہیں نا. یہ بڑا خوبصورت ایک چارٹ ہے ایکچولی. پہلے قنوت، یہ ہوگا تو پھر اجتماعیت کے ساتھ مل کے کام ہوگا نا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا تو پھر صرف جسمانی سجدے کے ساتھ روح کا بھی سجدہ ہوگا نا. سبحان اللہ. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. نیک خواتین کی صحبت اختیار کرنا، سہیلیاں یا درس حلقے جو دین سکھائیں. نیک صالحین، کیونکہ ویسے تو صحبت ہوتی ہے دوسری خواتین کی، دوست بھی ہوتے ہیں سب، لیکن نیک ہونے چاہیے، اجتماعی وہ ضروری ہے. کیونکہ کہا نا رکوع کرنے والوں کے، نمازی، کیونکہ پھر بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے نا. تنہائی میں عبادت کے ساتھ ساتھ نیک عورتوں کا حلقہ بھی بنائیں، جیسے قرآن کلاسز، آن لائن درس یا دینی مجالس. اگر گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو آن لائن الحمدللہ جیسے ہم کرتے ہیں. اگر سستی یا غفلت ہو تو یہ آیت یاد رکھیں عورتیں، کہ رب نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ اکیلے نہیں بلکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکو. تو یہ آیت یاد کریں کہ سستی نہیں کرنی ہے، کہ وہ کون ملے، کون جائے، کون بلائے، مطلب جہاں بھی اکٹھے جمع ہونا ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے. بندگی کا راستہ انفرادیت اور اجتماعیت دونوں کے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے، اور اس راستے پہ چلنے والی شخصیت جیسے حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتی ہیں. جب وہ تو ہو ہی گئیں اپنے عمل سے، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، لیکن ہمیں بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے یقیناً چنا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، یا اگر پتہ بھی ہے تو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سک رہے، خاص طور پہ اگر کرتے بھی ہیں. اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بڑے زور و شور سے کام شروع ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، بیچ میں آ کے کچھ مسائل آتے ہیں تو بندے کا وہ ٹوٹ جاتی ہے ہمت. کوئی دیکھیں نا، یہ بہت زیادہ ہے، میرا تو اپنا تجربہ ہے کہ نیکی کے کام اب بڑے زور و شور سے لوگ مل کر شروع کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ الگ ہو جاتے ہیں. اور میرا اپنا تجربہ ہے، مجھ سے لوگ الگ ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں نا، کچھ جگہوں پہ سٹیٹس کی پرابلم، کہیں پہ اپنی انا آ گئی، کہیں پہ کچھ کہہ دیا کسی نے ایک دوسرے کو تو اس پہ ناراضگی ہو گئی. یعنی سارا کچھ ذاتی مسئلے، ذات سے. جب تک انسان ذات میں رہے گا، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے، مال اگر انوالو ہے نا ایسے کاموں میں جہاں آپس میں مال کا بھی کچھ ہے، تو وہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. دو ہی مین ہوتے ہیں، یا تو میرا مقام، سٹیٹس، اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ مجھے وہ نہیں مل رہا، میری اہمیت نہیں ہے، مجھے اہمیت نہیں مل رہی، اور یا مال. تو یہ ریزن، تو یہ چیپ ریزنز تو ہیں، لیکن یہی مین ہے نا، مال اور ذات، یہ دو. تو اس کی وجہ سے اتنے بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. شیطان ہی سارے حملے کرتا ہے، لیکن بندے کو شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ جو اس آیت کا ظاہری میننگ تو کیا ہے؟ جڑے رہنا ہے نا، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. تو پھر اس وقت سوچنا ہے روح کے ساتھ نا، اللہ سے تعلق. تو اللہ سے تعلق تو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے نا. تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جب کوئی دنیاوی نیکی کے کاموں میں لوگ شروع ہو جاتے ہیں کام کرنا، تو دین کے علم اور اللہ سے جڑنا وہ کام ہو جاتا ہے. بس ایک لگی بندی نماز کر سکتے ہیں زیادہ، تو پھر وہ نہیں رہتا. یہ جو ہے نا، یہ آپ کا ساتھ ساتھ تھراپی ہے، یہ آپ کی تربیت ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، یہ ساتھ ضروری ہے. چلیں بہرحال اس میں سچی بات ہے بہت، یہ آج جو نا یہ خاص طور پہ اس کے اندر تو ہے ہی تربیت کی باتیں نا، حکم ہے، امر ہے کرنے کا یہی، اور اس کے پیچھے ایک پوری ہماری زندگی کا وہ ہے. آگے حضرت مریم کب آئے گا نا، ان کے ساتھ کیا پیش آیا، تو یہ ساری تربیت ان کو فائدہ دے گی نا، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے.
خواتین کے الگ ہی سے مسائل ہیں نا، اور ایک طرح کے نہیں ہیں، میڈیکل مسائل الگ ہیں، پھر ان کی جبلت کے مسائل الگ ہیں، ٹیڑھی فصلی والے، اور پھر اس کے بعد ان کی ذہنی مسائل جو ہیں وہ الگ ہیں، جذبات اور ساری چیزیں، اور پھر بیچاریوں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، جو ان کے ساتھ پھر ایز اے عورت ہوتے ہوئے ہمارا معاشرہ کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ تھوڑے سے لیسن بنے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ ہاں، یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عمل میں ہمارے آ سکتی ہیں، لیکن فی الحال یہ نیکسٹ آیت نمبر 44، ذالکا، یہ، من انباء الغیبی، غیبی خبروں میں سے ہے، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما کنتا لدیہم، اور نہیں تھے تم، آپ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، کس وقت، از، جب، یلقونا، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے اقلام، اپنی کلمے، وہ ڈالتے تھے یا ڈال رہے تھے، ایہم، کون سا، ان میں سے کون سا، یکفلو مریمہ، کفالت کرے گا مریم کی، وما کنتا، اور نہیں تھے تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لدیہم، ان کے پاس، اس، جب، یختصمون، وہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ اوکے، تو یہ ہو گیا آیت کا پارٹ۔ اس سے ابھی کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹاپک تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، اور اب کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، کس سے مخاطب تھے پیچھے، ذالکا، اور یہ خبریں آپ کی طرف، کس کی بات ہو رہی ہے، غیب کی خبریں ہیں اور ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، الیکا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مریم علیہ السلام سے بات کی فرشتوں نے، ان کے بارے میں ان کو دی گئی، تو اب ایک دم سے پلٹ گیا۔ اس والے رول کو کیا کہتے ہیں بائی دی وے، ویسے تو ہم تدبر میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بلاغہ کا کون سا سٹائل ہے، کون سا اسلوب ہے، رول ہے یا قاعدہ ہے؟ جی ماشاءاللہ، سب کو پتا ہونا چاہیے، یہ بہت فیمس ہے، التفات، مطلب بات بالکل ایک اس میں چل رہی ہے، کلام کسی کی طرف، اور اب التفات یعنی مخاطب جو ہے وہ چینج ہو گیا، کسی اور کی طرف ایک دم سے بات پلٹ گئی ہے، تو اس کے اوپر ہم بلاغہ کے رول میں ڈسکس کریں گے، وجہ اور اس کے پیچھے کیا ہے اور ساری ریزن۔ چلیں اب سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں نا اس کا انالیسس۔ ذالکا اسم و اشارہ وعید کے لیے ہے، لیکن وہ ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ظاہر ہے بلاغہ کا پوائنٹس ہیں سارے، لیکن اس کی پوزیشن یہاں پہ کیا ہے، سمپل مبتدا، کیونکہ شروع میں آ رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، باقی وہ لام بوت کا اور وہ سب آپ کو پتہ ہے، خطاب کے لیے حرف، من حرف جر، انباء الغیبی، تو اس کے فوراً بعد کیا آ گیا ہے، جار مجرور، لیکن آپ خبر چاہیے، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں معنی کے اعتبار سے تو پھر یہ اگلا جملہ ہے، ظاہر ہے، تو پھر خبر کہاں ہے، محذوف، کہاں پہ محذوف ہے، یہاں پہ خبر محذوف، جار مجرور مقدم، خبر محذوف ہے یہاں پہ، اور یہ متعلق ہو گیا اس کے۔ آگے دیکھیں، نو ہی، آگے ہی کی ضمیر ہے، نو ہی بالکل کلیئر ہے کون سا والا فعل ہے، مضارع، اوکے، اور آگے اس کے ہی کی ضمیر، اگر الگ سے نکال کے لکھیں تو نو ہی ایسے ہوگا، پلس ہی کی ضمیر، ذرا پھر وہ اوپن ہو گئی نا، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو متصل ضمیر ہے اس کے ساتھ، اور متصل ضمیر کی پوزیشن کیا ہوگی، مفعول بھی، اور فاعل
नाहनु की ज़मीर जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं, ठीक। और ये मफूलन बिही मुत्तसिल ज़मीर। और इलई का, इला हर्फ जर, का की ज़मीर, जार मजरूर मुतल्लिक फेल। इला इस कहाँ किस माने में है ये इंशाल्लाह तदब्बर में डिस्कस करेंगे। क्या माना है ना कि वही करते किसकी तरफ, आपकी तरफ। ही की ज़मीर जो है, अच्छा का की ज़मीर तो ठीक है, हमने देख लिया शुरू में ही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है। ये ही की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है भाई दिवे, इसका मर्जे क्या है, कुछ आइडिया, या फिर इसको भी तदब्बर में डिस्कस करें। ठीक है, उस वक्त करेंगे क्योंकि असल बात ये है ज़ालिका भी इस्तेमाल हो रहा है, इस समय इशारा वही बात करते। ठीक है, चले अब यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये जुमला तो ये हो गया जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया जब भी मैं कहूँ, चूँकि जो आप बेशक दूसरी क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं कि जुमला इस्मिया क्यों इस्तेमाल होता है और जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया से क्या मुराद होती है, तो वो बड़ा अहम है। और फिर खबर क्या माज़ूफ़ है वो तो हम बाद में बात करते हैं। आगे आ जाए जुमला फेलिया और फिर उसमें फेल मुदारे इस्तेमाल हो रहा है और ये अलग से जुमला है। इसके बाद फिर आगे वमा कुंता लदैहिम, और नहीं थे तुम उनके पास। और वो फिर किस वक्त उनके पास नहीं थे इससे पता चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वाव को देखें तो वाव किस टाइप का लग रहा है आपको, अतफ या इस्तेनाफिया। हाँ, इसकी पोजीशन अभी करते हैं बाद में, फिलहाल इसकी बात करें। वावुल हालिया, वाव हालिया बनेगा इस हाल में कि नहीं थे तुम उनके पास, या फिर अतफ है। चलें, आप लोगों की जो भी राय है मैं उसको करती हूँ। ये आप अपनी तरफ से बता रहे हैं या आपने पढ़ा है कहीं पे, हाल वाली पॉइंट की बात कर रही हूँ। मैंने कहा शायद आप अपने पास से बता रहे हैं, तो इसका मतलब है हालिया आपके। एक राय ये भी है फिर, ठीक है, और एक राय अतफ की भी है। कुन, कुन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कुन ता में काना या कुनो फेल नाकिस और ता की ज़मीर इस्मु काना। लदई, ये इंटरेस्टिंग है, लदई हकीकत में ये क्या है, लदा। कुछ याद है, अभी कुछ दिन पहले भी हमने कुछ डिस्कस किया था, ये क्या है, ज़र्फ, ज़र्फु मकान। इसका माना क्या करेंगे, पास, करीब का माना, ठीक है, पास विद के मीनिंग में। तो इंदा भी पास का मीनिंग देता है, अल्लाह के पास, उनके पास। तो फिर दोनों में क्या फ़र्क है, पढ़ा था आपने, मुगनी में भी पढ़ा था, मुगनी में ही पढ़ा था शायद, हाँ कुछ याद है। अच्छा, लदा जो है यहाँ या विजिबल होगी, ये आपको पता होगा कि जब वैसे अगर लदा आएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जब उसके बाद ज़मीर आएगी तो ज़ाहिर है ये या में चेंज हो जाएगा और इस तरह लिखा जाएगा लदैहिम, या ओपन हो जाती है, राइट। अब लदा इंदा के माने में है, लेकिन इसका फ़र्क क्या है वो इंशाल्लाह हम तदब्बर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पास के इस माने में आ रहा है। वमा कुंता, इंदा क्यों नहीं आया, नोट करें ना, वमा कुंता इन दिहिम, ये भी इन द हम भी इस्तेमाल हो उनके पास, लेकिन यहाँ लदा है। तो दोनों का डिफरेंस इंशाल्लाह तदब्बर में करेंगे। अभी रही बात यहाँ पे कि ये क्या है, तो यहाँ माँ कौन सा वाला है, वाव तो आपने बता दिया कि या तो हालिया है और या वो है, लेकिन माँ कौन सा, नफ़ी, सिंपल नफ़ी, ठीक। और लदा ज़र्फ, लेकिन मकान के मीनिंग में, पास के मीनिंग में होगा, राइट। और हिम की ज़मीर मुदाफ इलैही, आगे फिर इज़ आ रहा है, लेकिन खबर कहाँ है इसकी, इसकी कुन काना की खबर भी तो चाहिए हमें ना, तो वो भी कहाँ है, महजूफ, ऊपर भी महजूफ थी। अब हज़फ वाला पॉइंट भी जहन में रखे, आप मुगनी के तालिब इल्म है, उस एतबार से आगे आ जाए। इस क्या है बताएं, नहीं थे तुम उनके पास, हम कह सकते हैं मौजूद, मौजूदुन, ठीक है ना, मौजूदुन कहा जा सकता है ना। तो
موجودن نہیں موجودن، کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے تو منصوب ہوگی. اوکے از آپ کو اچھی طرح پتا ہے ظرف زمان کے معنی میں ہوتا ہے جب. اب اس کے اندر ظاہر ہے شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے. موجودن لدیہم، بالکل. یلقون، یلقون فعل مضارع اور بھی ثبوتی نون، مرفوع بھی ثبوتی نون، اسماء الخمسہ میں سے ہے. واو یہاں پہ ضمیر، کون سی ضمیر؟ وہ ڈال رہے تھے. ہاں یہی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کون سی والی فارم ہے. یا کے اوپر دمہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ فارم 4 ہے باب افعال سے. القائی. اقلاما، کیا ڈال رہے تھے؟ اقلام مفعول بہ، قلم کی جمع تکسیر، ہم کی ضمیر مضاف الیہ. تو یہ ہو گیا ایک الگ سے جملہ. اس جو ہے اس کی پوزیشن آپ نے بتا دی، اس کی پوزیشن امپورٹنٹ ہے. اس کیا ہے؟ جب ظرف ہے نا تو اس کا متعلق کسی سے متعلق ہی ہوگا نا، ظاہر ہے. ظرف و زمان ہے لیکن اس کی پوزیشن کیا ہے؟ مطلب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بتائیے بتائیے بتائیے. جی نہیں آ رہا ذہن میں. محذوف حال، محذوف حال، جی بالکل. اس کا تعلق انشاءاللہ وہ کیا معنی میں بنے گا اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ایہم، کون سا ان میں سے. ایو سورہ ملک میں بھی آپ نے پڑھا ہے سوال کے لیے کون سا، تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ کے آئیے گا. ہم کی ضمیر جو اس کے ساتھ متصل ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ مضاف الیہ، کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے. یہ رول تو آپ کو پتہ ہے. اور یہ ویسے کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اسم ہے استفہام کے لیے. ان میں سے کون سا؟ ویسے بتا سکتے ہیں ایو کی پوزیشن کیا ہے تو اسم. ایو کی پوزیشن، یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، تو بھائی ایو کی پوزیشن کیا بنتی ہے؟ مبتدا، کیونکہ اسم ہے نا تو مبتدا. جی شاباش، ٹھیک ہے. آگے پھر ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے ان میں سے کون سا، کون سے کے بارے میں کیا خبر آگے آئے گی، اور وہ پھر آگے جملہ خبر. ٹھیک ہے، یہ تو بہت کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ ایو مبتدا اور واہ مضاف اور ہم کو ضمیر مضاف لائی. یکفلو کا فالام سے، یکفلو مجرد سے ہو گیا. اور ان میں سے کون سا، تو فائل کہاں ہے؟ ہوا، وہ جو کفالت کرے. کس کی کفالت کرے؟ مریم کی، مفعول بہ. یہ بالکل کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی خبر ہو گئی. باقی پھر انشاءاللہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں اس کو ہم بات کریں گے. اوکے آگے آ جائیں. وما کنتا لدیہم، پھر دوبارہ ریپیٹ ہو گیا سیم، اور سیم انالیسز ہے اس کا. اب ریپیٹ کیوں ہوا اس کو پھر ہم بات کریں گے. واو عطف کا. از، پھر دوبارہ از، یہ علیحدہ پھر اب سچویشن ہے نا، اوپر کی سچویشن سے الگ. یختصمون، خاص ما روٹ ورڈ سے. یختصمون مضارع کا صیغہ، وہ سب جھگڑ رہے تھے. کیوں جھگڑ رہے تھے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ مضاف الیہ فی محل جر، ٹھیک ہے، اور واو فائل. اور اس میں تو کچھ نہیں ہے مضاف الیہ کی پوزیشن میں. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال ہم نے ایک ہلکا سا ایک اندازن اس کا کر لیا ہے. انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں ہم اس میں اچھا اب ہم اس پوری آیت کے اندر تدبر بھی کریں گے، تفسیر بھی کریں گے. تفسیر اور تدبر دو چیزیں الگ ہیں نا. اور اس کے بعد اس میں سے لیسن سبق آپ پہلے ہی سوچ کے آئیں. اور کیا ہوتا ہے اس میں سے سبق بھی، تدبر بھی، بلاغہ کے رول کے اعتبار سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پوری آیت کو کوشش کریں گے کمپلیٹ کریں. لفظی وضاحت بالکل وہی لفظی وضاحت اسی میں آ جائے گی نا.
تدبر میں. اچھا اب آپ نے اس میں سے جو لیسن ہے نا وہ ابھی سے سوچ لیں جملوں کے اعتبار سے کہ وہ غیب کی خبریں، ٹھیک ہے، غیب کی خبریں، غیب کی خبروں سے کیا مراد ہے، اور وہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف، اسی طرح آپ ادھر نہیں تھے. ہر جملہ جو ہے نا الگ الگ کوشش کریں اس میں سے سوچ کے آئیں کہ کیا ہے، تھنک کریں عملی طور پہ کیا پوائنٹس نکل سکتے ہیں ہمارے لیے. تو اس کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پورا کریں گے. چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.